بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج ایک انتہائی زبردست خبر آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں۔ دوستو، مسجد نبوی کے فرش سے قالین ہٹائے گئے تو فرش میں دفن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 1400 سال پرانا کنواں مل گیا۔ ایک طویل عرصے بعد مدینہ منورہ کے صحن میں دفن وہ کنواں سامنے آ گیا جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ یہ کنواں کس کا تھا اور مسجد نبوی کا حصہ کیسے بنا؟ ناظرین، کرونا وائرس کی وجہ سے مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات کا درجہ رکھنے والے دو شہر یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں سعودی حکومت نے انتہائی سخت اقدامات کیے اور مسجد نبوی کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ فرش پر رکھے گئے قالینوں کو ہٹا دیا جائے۔ جب ان قالینوں کو ہٹایا گیا تو فرش پر موجود ایک جگہ ایسی بھی تھی جسے مخصوص ڈیزائن سے بنا ہوا دائرہ لگا کر نشان زدہ کر دیا گیا تھا۔ اس دائرے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ در حقیقت یہ دائرہ اس کنویں کی نشاندہی کے لیے لگایا گیا ہے جو مسجد نبوی کے فرش کے اس حصے کی عین نیچے دفن ہے۔ اگر آپ گیٹ نمبر 21 سے مسجد کے اندر داخل ہوں تو یہ دائرہ پہلے 3 پلرز کو چھوڑ کر تیسرے اور چوتھے پلرز کے درمیان فرش پر دکھائی دے گا۔ اس کنویں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں مسجد نبوی کے سامنے ایک باغ تھا جو ایک صحابی حضرت ابوطلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ملکیت تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوطلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے چند مالدار ترین لوگوں میں سے ایک تھے۔ ایک روز انہوں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھی جس کا ترجمہ ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک اچھا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بہترین مال میں سے خرچ نہ کرے۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد حضرت ابوطلحہ انصاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میرا باغ اور اس میں موجود کنواں میری سب سے پسندیدہ چیز ہے، اسے میں اللہ کی رضا کے لیے آپ کو سونپتا ہوں۔ جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور کہا کہ ابوطلحہ، میرے خیال میں اگر تم اپنے عزیز رشتے داروں میں سے تقسیم کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ حضرت ابوطلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے ایسا ہی کیا اور باغ اور کنواں اپنے عزیز رشتے داروں میں تقسیم کر دیا۔ بعد میں جب مسجد نبوی کی توسیع ہوئی تو بعد میں یہ باغ اور کنواں مسجد نبوی میں آ گیا۔ کنویں کو بند کر کے اس کو اوپر سے نشان لگا دیا گیا اور اس پر قالین ڈال دیے گئے۔ کرونا کی وجہ سے مسجد نبوی کے قالین ہٹائے گئے تو یہ کنواں دوبارہ سامنے آ گیا جس کے اوپر مخصوص نشان لگائے ہوئے تھے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ والسلام۔